الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز و ہفتہ واری حلقہ ذکر اور درس حدیث و فقہ میں ہم کتاب تنبیہ الغافلین سے آپ کو کسی نہ کسی موضوع پر کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں. تو پچھلے درس میں ہم نے والدین کے فضائل اور ان کے حقوق کے حوالے سے چند باتیں بیان کی تھی. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کا تسلسل رہے گا. اس سے قبل کی کتاب سے کچھ پڑھا جائے. آپ سے عرض کرتا چلوں کہ والدین کا بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے اور طبعاً طبیعتاً اللہ نے والدین کے ساتھ الفت اور محبت ہر مخلوق میں رکھی ہے. نہ صرف انسان بلکہ جانوروں پرندوں وغیرہ میں آپ دیکھو, یہاں تک کہ درندے چیر پھاڑ کرنے والے جانور رہتے لیکن اپنے اولاد کو نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ وہ اپنے ماں باپ. تو طبعاً اللہ نے محبت رکھی ہے یہ رشتے میں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دور حاضر میں ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ تمام رشتوں کی قدریں گھٹی ہیں اور جو رشتہ سب سے زیادہ قدر کا متقاضی ہے اس کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک ہو رہا ہے. اسلام کی تعلیمات تو بہت ہی اعلیٰ ہے اور یہ حقوق العباد کے حوالے سے بھی بہت اعلیٰ تعلیمات ہے. لیکن جن مذاہب میں یا جو مذہب کو نہیں بھی مانتے ان میں بھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ماں باپ کی بڑی قدر کرتے. لیکن کیوں ایسا کیوں کرتے قدر؟ طبعاً طبیعت میں ہے ماں باپ کو چاہنا, کیونکہ بچہ دیکھتے ہوئے بڑا ہوتا, میری اماں پال رہی میرے کو, میرا باپ خیال کر رہا, میرا کما رہا, میرا راستے مصیبت اٹھا رہا. یہ سب دیکھ رہے ہیں مگر صرف دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان میں احساس رہنا. اور جیسا مولا علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے, انسان کی ویلیو کا پتہ, اس کی قدر اور اس کی قیمت کا پتہ جس سے چلتا ہے وہ احساس ذمہ داری. ہاں, احساس ذمہ داری سے آدمی کی ویلیو ہوتی. سونے کی ویلیو کیسا ہوتی ہے؟ اس کی پیورٹی کا لیول ہے. 24 کیرٹ کا رہا تو قیمتی ہے, 22 کا رہا تو ذرا کم, 18 کا رہا تو اور کم. تو اس کی ایک ویلیو ہے نا. تو ایسے ہی انسان کی ویلیو کیسے رہیں گی؟ دولت سے, عزت و شہرت سے نہیں. انسان کی ویلیو ہے احساس ذمہ داری سے. آپ بیٹے ہیں تو بیٹے ہونے کا احساس اور اس بیٹے ہونے کی ذمہ داری کو پورا کرنا. باپ ہے تو باپ ہونے کا احساس اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا. آپ استاد ہے, آپ مرشد ہے, آپ مرید ہے, کچھ نہ کچھ رشتوں ناتوں اور تعلقات میں انسان بندھا ہوا ہے. تو ہر ایک تعلق کے تحت کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو اس میں سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے اولاد کی ماں باپ پر. ہاں, ماں باپ کے تئیں تو ماں باپ کا اللہ نے سب سے بلند مرتبہ رکھا ہے. اس سے قبل میں بیان کیا حقوق کی فہرست اگر بنایا تو نمبر 1 پہ والدین ہی چاہتے. اس واسطے ان کے بارے میں بڑی تاکید ہمارے دین میں بھی آئی ہے. تو یہ قدریں کیوں گھٹ رہی, ماں باپ کی قدریں کیوں گھٹ رہی؟ اب ماں باپ کی قدر تو طبیعتاً رہتی بلانا میں, اندر سے رہتی. جب وہ گھٹ جا رہی ہے تو دوسرے تعلقات کی کیا اہمیت رہیں گی؟ اب مثلاً استاد کے بارے میں کہا گیا کہ یہ باپ کے مثل ہے, باپ نہیں ہے, باپ کی طرح ہے. سمجھانے کے واسطے بولے اتنی اہمیت ہے استاد کے بارے میں. ایسے ہی مرشد بھی باپ کے مقام پہ, سسرا بھی باپ کے مقام. اب انہیں باپ کچھ نہیں سمجھ رہا تو استاد کو سمجھتا. اب باپ کو ہی باپ نے مان رہا انہیں تو انہیں اپنے سسرے کو باپ مانتا. کہاں سے مانتا؟ تو یہ قدریں گھٹ رہی کیوں, یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ویلیوز کیوں جو ہے ہمارے پاس ڈراپ ہوتے جا رہی؟ تو اس کی بنیادی وجہ تو ہے حب دنیا. حب دنیا تمام فساد کی جڑ ہے. آدمی کی نظر میں مادی چیزیں اہم ہو گئی, پیسہ, عزت, شہرت. اس کے سامنے انہیں کسی کو خاطر میں نہ لا رہا, نہ مذہب کو, نہ دین کو, نہ رشتوں کو, نہ نعتوں کو. اس کی نظر میں کامیابی کا معیار دنیا ہے. دنیا حاصل ہو گئی کامیاب ہوگا, نہیں ملی ناکام. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی پوری عمر ناکام گزر کر اللہ کے پاس جا کے کامیاب ہوگا تو نہیں کامیاب ہے. اور ایک آدمی پوری زندگی کامیاب تھا, پوری دنیا پہ اس کی حکومت اور سلطنت تھی, لیکن اللہ کے پاس جب پہنچا ناکام پہنچا آخرت کے حوالے سے تو نہیں ناکام ہے. یہ ہمارے پاس ویلیو ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دولت, شہرت, عزت, مرتبہ, نام, کوئی چیز کام نہیں آتی اللہ کے پاس. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. تقوی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا. تو یہ سب ماں باپ کی قدر جب پیدا ہوتی ہے, یا دیگر جو ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر جس کے احساس کیے بغیر ہم اچھے انسان, قیمتی انسان نہیں بن سکتے, وہ سب پیدا ہو جائے. تقوی پیدا ہونا. تقوی کیسا پیدا ہونا؟ تقوی پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ
اللہ اس کے رسول کی اطاعت تو کرے ہی کرے، ساتھ ساتھ اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھے، کیونکہ آدمی جس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی طبیعت پر ویسا ہی اثر ہو۔ اب دولت مندوں کے ساتھ رہو، آپ کو بھی دل بولتا خوب پیسے کمانا، بھائی گاڑیاں ہیں اس کے پاس، بنگلے، ہمارے پاس کیا ہے بھائی، حسرت پیدا ہوتی۔ آپ اگر پہلوانوں گنڈوں کے ساتھ رہو، لوگوں کو ڈرانا، اپن بھی ایسی ڈومینیشن کی کیا یعنی وہ ہے ویلیو ہے، دیکھو آپ آدمی دوسروں کو ڈرا کے رکھا تو کیسی عزت رہتی ہے اس کی، لوگ ڈرتے تو اس سے اس کا مقام بڑھا، ایسا خیال آتا۔ ایسے ہی آپ عشق بازوں کے ساتھ رہو، آپ کو وہی لگ جاتا، سیاست دانوں کے ساتھ رہو، آپ کو بھی کرسی کی موت پیدا ہوتی ہے، ارے میں ایم ایل اے نہیں بن سکتا ہوں گا بھائی، گلی کا صدر تو بھی بن جاتا ہوں، کوشش کر کے ایسا رہتا۔ تو جیسے لوگوں میں رہیں گے ویسی مزاج بنتی، تو اس واسطے اہل تقویٰ میں، اہل دل لوگوں میں رہیں گے، اہل علم لوگوں میں رہیں گے، صالحین میں رہیں گے ویسی مزاج بنتی۔ مگر کچھ سیکھنے کی نہیں اثر ہے نا، وہاں بھی دنیا کے واسطے اگر جائیں گے ہم کہ ہم گئے تو ہمارے کاماں بن جانا، منتیں پورے ہو جانا، شادی ہو جانا، یہ دنیا داری ہے۔ یہ تو بھائی آپ دیکھو جو لوگ دین کو نہیں مان رہے ان کے بچوں کی شادی نہ ہو رہے، غیر مسلمہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، ان کے گھرانے بس رہی، کاروبار نہیں چل رہا ان کا، ان کے بھی دنیا کے کام چل رہے، تو دنیا اتنی ملتی جتنی قسمت میں اللہ رکھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اپنی دنیا کو دین کے ہاتھ سے لے۔ ہاں کیا مطلب ہے دین کے ہاتھ سے لے؟ دین کو مت چھوڑ دنیا کی خاطر، دنیا کو چھوڑ دے دین کی خاطر، کیونکہ دنیا کا مالک اللہ ہے، اور اگر یہ دنیا نہیں بھی ملی تو کون سی ناکامی ہے۔ کئی لوگ فقیر غریب چلے گئے دنیا سے، اللہ کے پاس بڑا بلند مقام ہے ان کا۔ جیسے حدیث شریف میں آیا قیامت کے دن بعض ایسے لوگ جو دنیا میں بکھرے بال، پرانے کپڑے والے رہتے تھے، اور لوگوں کے گھر پہ گئے تو لوگ بٹھانا بھی گوارا نہ کرے کہ کہاں بٹھاتے ہوئے کام نہ دھندا، اپنے کیا فائدہ اس سے، ایسے قسم کے، اور پیام دیے تو لوگ قبول نہ کرے ان کا، ویسے جو ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقام دے گا کہ انہوں جنت میں جو دروازے سے چاہے داخل ہو جا سکیں۔ تو کیا معلوم ہوا کوئی دنیا میں بہت شہرت والا ہے تو کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، بہت بڑی آدمی ہے بھائی، بہت بڑا کیا کریں گے، لیکن اللہ کے پاس کیا ہے ان کا مقام۔ اس کا یہ مطلب نہیں ان کو ذلیل سمجھنا، مطلب یہ سمجھو کہ دنیا کے چیزوں کی بنیاد پہ اللہ اور اللہ والوں کے پاس کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اور سچے اللہ والے کی پہچان بھی یہ ہے بہت سی پہچانوں میں سے کہ انہیں لوگوں کو دنیاوی چیزوں کی بنیاد پہ نہیں ناپتا، پیسے والے ہیں ان کی عزت، صورت والے ہیں ان کو قریب کرو، یا کوئی اور سیاسی آدمی ان کی اہمیت، غریب آدمی کو لائٹ لے لے رہا، ایسا نہیں رہتا، سب کو ایک نظر دیکھتا ہوں، سب یہ سمجھتے ہیں اس کو میرے بہت چاہتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ والوں کی پہچان ہے۔ تو صرف نماز روزے سے نہیں ہوتی پہچان، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو مختصر یہ کہ رشتوں کی قدر کرنا سیکھنا، اور اس میں سب سے زیادہ لائق قدر رشتہ ماں باپ کا ہے، پھر استاد ہے، مرشد ہے، یہ ہم پلہ رشتے ہیں، اور آپ کے خسر ہے، یہ باپ کے برابر ہے بول کے آیا یہ رشتے، تو ان کی قدر کرنا، اور اس کے بعد کے بھی رشتے ان کی خاطر وہ رشتوں کو جو ماں باپ کے رشتہ دار ہے، باپ کے رشتہ دار ہے، ان سب کی قدر کرنا۔ تو اب آئیے کتاب تنبیہ الغافلین سے جب ذیلی عنوان ہے تشریح آیت، یعنی قرآن میں ماں باپ کی فضیلت کی جو آیت ہے اس کی تشریح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول، حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا قول ہے وہ؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی آپ کے رب نے حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا فیصلہ ہے، قضا کہتے ہیں فیصلے، آپ کے رب کا حکم ہے، تو فیصلے میں کیا ہوتا ہے؟ حکم دیتا جج، یہ کرو یا مت کرو، یہ صحیح ہے غلط۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرما دیا؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یا یہ معنی ہے اس کے کہ اس کے علاوہ کسی کی توحید بیان نہ کرو، یعنی ایک اگر کوئی ذات ہے اس کے جیسی کوئی نہیں ہے تو اللہ کی ذات ہے ایسا سمجھو، یعنی معصیت میں کسی کی اطاعت نہ کرو، یہ معنی بھی اس کے بیان کی ہے، لیکن اللہ جو حکم دے اس پر عمل کرو، یہ بھی معنی ہے۔ اور پھر اس میں فرمایا وہ بالوالدین احسانا، تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کے ساتھ فرما برداری اور نرمی والا معاملہ کرو۔ احسان بولے تو ہمارے عرف میں جو احسان بولتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، ہمارے عرف میں احسان کیا ہے؟ کوئی آدمی کو کوئی مدد نہ کرے، ہم کر دیے تو ہم احسان کر دیے، تو ہم بڑے ہو گئے نا، چھوٹا ہو جاتا ہمارا احسان کی وجہ سے۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو کہ معنی کیا ہے؟ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ جو لفظ احسان ہے یہ حسن سے بنا ہے، اور حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، یعنی والدین کے ساتھ اچھے سے رہو، بڑے اچھے انداز سے رہو، خوبصورتی سے رہو، اچھی بات کرو، اچھا سلوک کرو، خوب دیو دلاؤ، ایسے معنی ہے اس کے۔ والدین کے ساتھ احسان کرو یعنی ان کے ساتھ فرما برداری اور نرمی والا معاملہ کرو۔ اسی آیت میں اما یبلغن عندک الکبر، وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، یعنی والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں، احدہما بولتے ان دونوں میں کا ایک، یعنی باپ یا ماں کو ایک، او کلاہما یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ تو بڑھاپے کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بڑھاپے میں آدمی کمزور ہو جاتا، مجبور ہو جاتا، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا، تو اس واسطے بڑھاپے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی بڑھاپے میں ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، بڑھاپے میں زیادہ کرنا ہے بولنے کے معنی۔ تو والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، قرآن ہے دیکھو یہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان کے سامنے گھٹیا بات مت کرو، فلا تقل لہما اف، بولتے ان کو اف بھی مت کرو، کہ معنی کیا ہے؟ ان سے عزت سے بات کرو، ان کو گرا کے مت بات کرو، یا ان کے سامنے بآواز بلند مت بات کرو، یہ سب معنی اس کے آتے۔ یا معنی یہ ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ اپنے پیشاب پخانے میں محتاج ہو جائیں تو اس پر ناک مت چڑھاؤ، انہوں نے بھی بچپن میں تمہارے پیشاب پیخانے کو صاف کیا اور تمہاری بہت حفاظت و نگہبانی کی، یہ معنی ہے اس کے بول رہے ہیں۔ اور فرما رہے ولا تنہرہما، اصل میں تنہر کہتے ہیں جھڑکنے کو، تو ولا تنہرہما کے معنی کیا ہے؟ ان کو مت جھڑکو، تو اس کی تفسیر میں کہ ان کے سامنے سخت بات مت کرو، سخت بات کرنا بھی جھڑکنے کی طرح ہے ان کو، یعنی جاؤ جی جاؤ
دیکھیں گے پیچھے کیوں پڑے ہوئے، یہ جو جملے ہیں نا یہ فلا تنہرہما کے تحت منع ہے. وقل لہما قولا کریما، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، بلکہ ان کے سامنے نرم بات کرو. قول کریم کہتے ہیں جی امی، جی ابا، فرمائیے ابا، بولیے امی جی، ایسا بات کرو بول رہی. ہاں وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی ان کے تابع اور ان کے آگے مہربان ہو جاؤ. ہاں مہربان بول تو بلکہ جھک کے ادب سے منڈی جھکا کے جی 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 اچھا جی اچھا ایسا بات کرو بول رہی. وقل رب ارحمہما، اور کیا بولو ان کو، اے ہمارے پروردگار ان دونوں پہ رحم فرما. ہاں یعنی ان جب وہ فوت ہو جائے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. ایک تفسیر یہ بھی ہے، زندگی میں تو ان کے لیے دعا کرو ہی کرو، دنیا سے جانے کے بعد بھی اے اللہ ان کی خطائیں بخش دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو معاف فرما، اے اللہ ان کی لغزشوں کو بخش دے، اس طرح کرو. یعنی اولاد پر لازم ہے کہ وہ زندگی میں والدین کا حق پہچانے اور موت کے بعد بھی کہ ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. یا یہ معنی ہے کہ ان کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. یہ تفسیر ہے اس کی، اور بہت کچھ ہے. ماننے والوں کو ایک بات بھی معلوم ہوئی تو ایماندار آدمی ماننے کو تیار ہو جاتا، ورنہ پوری قرآن سننے والے سنتے، سمجھنے والے سمجھتے، عمل نہیں کرتے. تو اگر ہم کو اللہ کے کلام پر ایمان ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم اللہ دیے وہ کرنا ہو. کیا حکم دیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ہاں ان کے لیے دعا کرو، اور کیا چیزوں سے منع کرے ان سے سختی سے بات مت کرو، ہاں اور ان کو اف بھی مت کرو، اور گھٹیا قسم سے گفتگو مت کرو، ان کو اذیت مت پہنچاؤ. قول سے تو قول سے اذیت پہنچانا یا جو ہے پیشانی پہ بل لانا برا قرار دیا جا رہا. تو اگر کوئی ماں باپ کو گالی دے، معاذ اللہ ہوتے ایسے واقعات، کئی ہے بدبخت، یا والدین پہ دست درازی بھی کرتے کہ ان سے بھی زیادہ بدبخت ہے. کئی تو مار دیے جاتا تھا کہ واسطے بابا کو قتل کر دیا، اخبار میں آیا 2 مہینے پہلے. تو ویسے بدبخت کا کیا انجام ہوگا بولو آپ، کہیں کا نہیں رہتا انہیں. دنیا میں بھی ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتا اور پریشان رہتا، ہر قسم کی تکلیف میں مبتلا کریں گے اللہ. اور اگر بچ گیا تو آخرت کا عذاب تو والآخرت اکبر، بہت بڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ. تو فرما رہے ہیں جیسے ان دونوں نے بچپن سے لے کر میرے جوان، کما ربیانی صغیرہ کے معنی ہے جیسے ان دونوں نے بچپن سے لے کر میرے جوان ہونے تک مجھے پالا پوسا، تو انہیں میری طرف سے اس کا بدلہ مغفرت کی صورت میں دے. یہ دعا کرو اللہ سے. 5 مرتبہ والدین کے لیے دعا کرنا کہتے کم سے کم دن میں. ایک تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، تابعی کسے بولتے، جو صحابہ کی صحبت میں رہے ان کو تابعی بولتے. اور صحابہ کسے بولتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. یہ بہت بڑا یہ سعادت ہے نا بھائی. آدمی کی سعادت کسی کی صحبت سے ہوتی، پہچان جس سے ہوتی کہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے مرید ہیں. پہلے لوگ فخر سے بولتے ہم یہ فلاں حضرت کے مرید. اب شرما رہے ہیں کیونکہ لوگ بولیں گے ارے مرید ہو گئے، بولے تو یہ کیا چکر میں جا رہے ہیں جی، یہ سب کیا قصوں میں پڑ گئے، ایسا سو نہیں. اب ہم مسلمان بھی ہے تو کئی جنے بولتے مسلمان صحیح نہیں ہے، مسلمان قاتلہ ہیں، مجاہد جہاد کرنے والے ہیں، دشمن ہیں لوگوں کے، ایسا بولتے. تو کب اسلام چھوڑ دیں گے؟ پہلے کام طے کر لینا، اچھا ہے برا ہے، اچھا ہے قبول کر لیا، اب ڈرنا نہیں ہے، ایسی ہے بولنا. اس کو بولتے ہیں مضبوط یقین، اس کو بولتے ہیں مضبوط ایمان. یہ نہیں ہے تو کچھ بھی کام کے نہیں. میں بولتا ہوں بہت علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ صحیح رکھ کے فرائض ادا کر لیا ابھی تو کافی ہے بندہ. بہت معلومات بھی کر لے رہا لیکن ڈلمل ہے پوری عمر، سمجھ میں نہیں آ رہا صحیح کیا ہے غلط کیا فائدے کا ہے صحیح ایمان. یقین ہے اصل یاد رکھو جو انسان کو کام دیں گا. تو اپن اللہ والوں کی نسبت ظاہر کرنے شرمانا نہیں. اور ہے ان کے مرید ہے وہی سلسلے کے، ہم خبر پوچھنے والے تھے، ہم فاتحہ دے کے شرک کرنے والے تھے، اور ہے ایسی سمجھ. یہ پہلے تو سمجھ لو غلط نہیں ہے، جب آپ صحیح ہے بلکہ سمجھ رہے ہیں تو پھر کئی کو کسی سے ڈرنا، کئی کو کسی سے آپ سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں. کوئی بھی دنیا میں ایسا کام ہے نہیں جس پر پوری دنیا سرٹیفکیٹ دے دے. مسلمانوں کو ہندوؤں برے بولتے ہیں، ہندوؤں کو مسلمان برے بولتے ہیں، کرسچنوں کو مسلمان برے بولتے ہیں، مسلمانوں کو کرسچن برے بولتے ہیں. تو کیا آپ ایسے مذہب پہ چلنا چاہ رہے ہیں جو سب راضی ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ تو ایسے ہی مسلمانوں میں بھی کئی فرقے ایک دوسرے کو غلط بولتے ہیں. تو پھر آپ سب کو کئی خوش کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اللہ کو خوش کرو، رسول کو خوش کرو، تو کیا صحیح ہے؟ وہ طریقے پہ جمے رہو مضبوطی سے. تو ایک تابعی فرماتے ہیں جس نے ہر روز 5 مرتبہ والدین کے لیے دعا کی، چنانچہ اس نے ان کا حق ادا کر دیا. حق ادا کر دیا وہ تو بہت بڑا حق ادا کیا. بولیں گے ان کا حق کون ادا کر سکتا؟ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. تو کیا معنی ہے اس کا؟ کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی. الی المصیر، تم کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے. ہاں یعنی کرے نہ کرے سوچ لو، آنا تو یہیں سے بولے اللہ تعالیٰ. تو اللہ کا شکر تو یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرے کہ اللہ آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور بھی بہت کچھ ہے. اور اس طرح والدین کا شکر یوں بجا لائے کہ ان کے لیے دن میں 5 مرتبہ دعا کرے. کیا دعا کرنا؟ وہ رب اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم. کوئی بھی دعا جس میں کچھ بھی نہیں سمجھا اردو میں بولنا، اے اللہ میرے والد والدہ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی زندہ ہے تو تکلیف دور فرما دے، اے اللہ ان کی حاجتیں غیب سے پوری فرما دے، میرے کو بھی ذریعہ بنا ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کا. میرے لیے یہ بات احسان کرنے کی نہیں بلکہ انہوں احسان کرے جیسا سمجھ کے کروں میں. ایسا دعا کہ جو بھی سمجھ میں آئے کرنا نہیں. تو حدیثوں میں ایسے دعا کرنا یا قرآن میں آئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان پہ رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا بچپن میں. کوئی بھی دعا کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے. ہاں ظاہر کتنا بھی اچھا بنا لو، ٹوپیاں داڑیاں شملے شاید تقریرات کچھ بھی کر لو، دل میں کیا اللہ جانتا. یعنی اگر تم والدین کے فرما بردار ہو تو اللہ ضرور تمہیں اس کا اجر دے گا. یہ معنی ہے اس کے بعد فإنہ کان للأوابین غفورا. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اگر تم نے ان کے حقوق میں کوتاہی کی تو توبہ کرو، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو بخش دینے والا ہے. ہاں تو یہ تفسیر تھی قرآن کی وہ آیات جس میں والدین کی فضیلت بیان ہوئی.
اچھا، اولاد پر والدین کے حقوق بہت سارے ہیں، حضرت موٹے موٹے حساب سے چند گنائے ہیں۔ منقول ہے کہ اولاد پر والدین کے 10 حقوق ہیں، یعنی 10 ہی ہے، نہیں سمجھنا اب یہ لگے بیٹھ جائیں گے 10 بس، یہ بس 10 بول نہیں، 10 بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ وہ موقع کی مناسبت سے رہتے، اپنے کو سمجھ میں آتا ہے یہاں کیا کرنا ہے، اگر محبت رہی دل میں، والدین کے لیے چاہت رہی تو برابر خود سمجھ میں آتا۔ پہلا بتا رہے ہیں حق، جب ان میں سے کسی کو کھانے کی ضرورت ہو تو انہیں کھانا کھلائے۔ دوسرے یعنی کھانا کھلائے بول تو ہاتھ سے بھی کھلائے مراد ہے، پیسے بھی خرچ کر کے کھانا لا کے کھلائے، امی منگا لو میں کھلا دیتا ہوں، بلکہ نہیں، امی کو لا کے بھی دیو، کھلاؤ بھی، ورنہ نہیں۔ اگر دوسرے بتا رہے ہیں اگر کپڑوں کی ضرورت ہو تو بقدر استطاعت کپڑے مہیا کرے، یعنی گرمی میں گرمی کا لباس، سردی میں سردی کا لباس۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جس کے معنی ہے کہ ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرو۔ اس کی تفسیروں میں فقہاء لکھے ہیں اگر والدین کافر بھی ہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کافر بھی ہے تو مسلمان ہے اور پھر نیک ہے تو کتنا ان کا حق نہیں ہوگا جی۔ بلکہ فقہاء لکھے ہیں اگر کسی کے اماں بابا غیر مسلم ہیں اور انہوں آپ کو بول رہے ہیں ہماری مندر کو لے کے جاؤ، چرچ پہ لے کے جاؤ، بولے تو نہیں لے جانا ہے، کیونکہ شرک کرنے کی جگہ، غیر خدا کی عبادت کی جگہ کسی کو لے جانا معاونت ہے، نہیں لے جانا بول رہے ہیں۔ وہاں چلے گئے بعد میں لے کے آؤ واپس، بولے تو لالو بولنا جا کے، کہیں بول تو وہاں سے ادھر آ رہے ہیں نا، ادھر نہیں جانا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا اتنا معاملہ اہم ہے ان کا کہ ویسی جگہ جہاں خدا کی عبادت وہاں سے آنا چاہ رہے تو واپس لے کے آؤ بولے، اور کافر بھی رہے تو ان کا حق نہیں ختم ہوتا، کھلانا پلانا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ سلوک کرنا سب آیا ہے۔ تو بتا رہے ہیں اگر کپڑوں کی ضرورت ہو تو بقدر استطاعت کپڑے مہیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے حسن معاشرت سے بولتے اچھے رہن سہن سے مراد یہ ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانا کھلائے، اور جب کپڑوں کی ضرورت ہو تو کپڑے مہیا کرے۔ تیسرے، جب ان میں سے کسی کو خدمت کی ضرورت ہو تو ان کی خدمت کرے، زخمی ہو گئے، بیمار ہو گئے، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو ویسے وقت میں ان کے ساتھ لگے ہوئے رہنا بچے۔ ہاں، بچیوں کے اوپر فرض نہیں ہے بولے، کیونکہ وہ لوگ دامادوں کے تحت رہتے ہیں نا، تو چھوڑانے تو نہیں، مرد بچوں پہ۔ ہاں، اب اگر کوئی مرد بچے نہیں ہے کسی ماں باپ کو تو ان کے داماد کو خیال کرنا چاہیے، بھائی میری اماں رہی تو میں چاہتا نہیں تھا، تو انہیں اپنی اماں کو نہیں چاہ رہا، اس واسطے انہیں بول رہا، ساس کو بھی نہ بول رہا۔ لیکن ایسی مجبوری ہو تو یہ بھی نہیں کہ بچیاں شوہر کی خدمت چھوڑ کے اماں باپ کی خدمت میں بھاگ جا رہی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پہلے حق شوہر کی خدمت کا ہے، اس کا کھلانا پلانا خیال کرنا۔ ہاں، اس کے بعد میں انہیں اجازت دے دیا تو وہ بھی طریقہ رہتا، اگر ریکویسٹ کرے بولے جی آپ اجازت دیے تو جا کے امی کو نہلا دے کے آتی ہوں، کھلا دے کے آتی ہوں، تو کوئی بھی دیتا ہے اجازت۔ ڈھاک ڈالنے گئے تو مرد آدمی کبھی بھی ڈھاگا عورت کے کیسا برداشت کرتا، اللہ فطرتاً نہیں رکھا ایسی بات، میں اس واسطے بول رہا ہوں کئی عورتیں ہیں ایسا معلوم نہیں رہتے، ان کو احکام نہیں معلوم رہتے، حقوق کس کے کیا ہے، ترجیح کس کو دینا نہیں معلوم رہتا، لڑتے شوہروں سے، بھائی ہمارے امی نہیں ہے کیا ہے، ہمارے ابا نہیں ہے کیا، شادی نہیں کر لینا، امی کا نہیں رہنا، ابا کا نہیں رہنا، شادی کے بعد امی ابا بول تو کیسا کرتا بولو۔ تو پہلے شوہر کا حق، بچوں کا حق ہے، اس کے بعد میں ماں باپ کا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ میاں بیوی کے رشتے میں ہر جگہ قانون نہیں لے کے آنا، ایک دوسرے کا خیال محبت سے کرے تو زندگی گزرتی۔ تم ان کے ماں باپ کا خیال کرو نہیں تمہارے ماں باپ کا کر لیتی، تم اس کا کرو نہیں تمہارا کر لیتی، تم اس کے بچوں کا خیال کرو انہیں تمہارے بھائی بہنوں کے بچوں کا خیال کر لیتی، ایسا چلتی زندگی۔ تیسرا بتا رہے جب ان میں سے کسی کو خدمت کی ضرورت ہو تو ان کی خدمت کرے۔ چوتھے، جب وہ بلائیں تو فوراً حاضر ہو جائے، آ رہا ہوں جی، دیکھتا ہوں جی، فون کرے تو اٹھانا نہیں۔ کتنے ایسے نوجوان بدبخت ہے، آوارہ گردی کرتے پھرتے رہتے، ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے، اور بھی کیا کیا کرتے، خیر اللہ معاف کرے، تو وہ کچھ بھی کر رہے ہوں گے، نفل نماز بھی پڑھ لے تو حکومت توڑ کے آ جاؤ، باقی کامات تو چھوڑ دو، تو فوری فون آتے اٹھانا، بلاتے اچھی بات ہے، ابھی آ سب کو چھوڑ دینا، سب کو، کوئی بھی رہنے دو، ابھی آ رہا ہوں دوست، ابھی آ رہا ہوں، میں ٹھہر، امی بلا رہے ہیں، ایسا رہنا جذبہ۔ پانچویں، ان کا حق یہ ہے جب وہ کسی کام کا حکم دے تو تعمیل کرے، بشرطے کہ کسی معصیت اور غیبت کا حکم نہ ہو۔ معصیت اور نافرمانی، ہاں، چچا سے نہیں ملنا، صورت نہیں دیکھنا، ان کی معصیت ہے یہ، قطع تعلق کیسا کر سکتے کسی سے، حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے۔ ہاں، اگر ایسے برے دوستوں کے بارے میں اماں باپ نہیں ملنا ان سے، جی آپ کا حکم، آپ میرے پاس عزیز ہے، آپ عظیم ہیں میری نظر میں، ایسے 10 دوستاں ملیں گے میرے، چھوڑ دینا۔ لیکن رشتہ داریاں ہیں، خونی تعلقات ہیں، ان کو اماں کٹوا دے رہے ہیں، تیری پھپھو بہت ستائی میرے کو، دیکھ اس کے جنازے میں نہیں جانا، اچھی بات ہے بولنا امی جانا جنازہ، خیر جنازہ کہیں نکلنا ان کا، مگر بول رہا ہوں میں آپ کو ایسی کرتے بہت بدبختیاں ہیں ہمارے مسلمانوں میں، تو ویسی بات نہیں ماننا، اور غیبت کر رہے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں تو نہیں سننا، ابھی آتا ہوں میں بول کے نکل جانا۔ چھٹے بول رہے ہیں نرمی کے ساتھ بات کرے، سخت انداز میں بات نہ کرے ماں باپ سے۔ ساتویں، ان کا نام لے کر انہیں نہ بلائے، ہاں، ابا حضور، ابا جان، یا امی جان، ایسا بول رہے ہیں۔ آٹھویں، ان کے پیچھے پیچھے چلے، سامنے سامنے نہیں چلنا، بے ادبی ہے۔ نویں، ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرے، اور ان کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے کرے۔ ہم اپنے لیے راحت، سکون، جنت، آخرت کی نعمتیں، یہ سب پسند کرتے ہیں نا، تو ان کے واسطے بھی کرنا، تو ان کے واسطے کرنا بولے تو اپن بریانی کھا رہے ہیں، پسند ہے اپنے کو، ان کو بھی کھلانا، اپن اچھا کوئی ڈریس لیا ہے کہ امی کو بھی لے لے، تم کے لے لینا، ایسا اپنے لیے جو پسند کرے ان کے لیے بھی کرو بول رہے ہیں۔ 10ویں بول رہے ہیں جب بھی دعا کرے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرے، یہ بہت بڑی چیز ہے، مغفرت کو لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں، مغفرت بولے تو آخرت کی کامیابی، یعنی آپ بخشے جائیں گے تو آخرت کامیاب ہوں گی، اللہ سے معافی چاہنا اپنے گناہوں کی تو اللہ معاف کر دیا تو آپ آخرت سنور گئے، تو اس واسطے مغفرت کی بہت اہمیت ہے۔ لیٹ نہیں لینا، مغفرت کیا رہتی ہے، کیسا رہتا لوگ، تو جب بھی دعا کرے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے رب اغفر لی ولی والدی، نوح علیہ السلام دعا کرے تھے، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی بھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے
ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یعنی یہ کیوں بتلا رہے ہیں؟ انبیاء جیسی ہستیاں اپنے والدین کے لیے دعا کریں کیونکہ ان کے والدین کا ان کے والد ہونا بہت بڑی سعادت تھی، اس کے باوجود بھی دعا کریں. وفات کے بعد والدین کی رضا کیسے حاصل ہو؟ کسی کے والد صاحب مر گئے، خبر کے اوپر خوب سنگ مرمر لگا کے شہد دودھ ڈال رہے، تو کیا اس سے والدین کا مرتبہ بڑھ جاتا کیا؟ کئی لوگوں کو دیکھا میں زندگی بھر ستاتے تکلیفیں دیتے اماؤں کو، مرتے ایسا ہجلا آتا تو سنگ مرمر کی خبر بناتا ہوا. خود جائز ہوں گا بھائی، لیکن زندگی میں کئی کو تو ان کو خیال نہیں کیا بھائی. اس کی مثال کیسی ہے؟ بولتے پیاسے کو پانی نہیں پلایا، کہتے مر گئے تو خبر پہ لے آ کے بکری بن گئے. کب بولتا ہے یہ آدمی کی جب قدر کرنا تھا کرے نہیں، بعد میں آپ بول رہے ہیں میں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بولو زندہ رہتا ہے ان کا خیال کرو، زندہ نہیں رہے انتقال کے بعد بھی کرو، مگر جب زندگی میں کریں گے تو مرنے کے بعد بھی کریں گے، زندگی میں نہیں کرے تو ہمارے بعد کیا فائدہ؟ تو بتا رہے ہیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں والدین کے لیے دعا نہ کرنا اولاد کی تنگ گزران کا سبب ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے زندگی میں. پوچھا گیا کیا ان کی وفات کے بعد انہیں خوش کیا جا سکتا ہے؟ زندگی میں تو کر سکتے ہیں، کپڑے دے رہے، کھانا دے رہے، خدمت کر رہے ہیں، ہمارے بعد کیسا؟ تو فرمایا ہاں کیوں نہیں، انہیں 3 چیزوں سے راضی کر سکتے کہتے ہمارے بعد بھی. ایک اولاد نیک ہو، یعنی ہم نیک بننا، کیونکہ اس کے صالح ہونے سے زیادہ کوئی چیز انہیں محبوب نہیں. ہاں مگر وہ اولاد نیک کیسا ہوتی؟ ماں باپ نیک رہنا، اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پہ چلانا، ان کو اچھا بنانا، نیک لوگوں سے تعلق قائم کرانا، دین کی باتیں سکھانا، اچھی تربیت کرنا، تو اپن گئے بعد بھی الوا نیک رہتے. اچھا دوسرے بول رہے ہیں ان کے اعزا و اقربا اور دوستوں سے صلہ رحمی کرے. اماں کے بابا کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نہیں کاٹ لینا. اماں سے کاٹ لے رہا ہوں زندگی میں تو خالہ سے رکھتا تعلق، ماموں سے رکھتا، چچا سے رکھتا، کہاں سے رکھتا؟ تو ان کے اعزا و اقربا اور دوستوں سے تک بول رہے. میرے سرکار کے قربان جاؤ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو کے بعد ایک مرتبہ ایک خاتون بزرگ کے پاس حاضر ہوئی تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا یہ لاؤ وہ لاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو ایسا کرو ویسا کرو، گوشت کا حصہ دو اس کو، یہ بولے. تو سب جنے حیران کہ سرکار کسی کی قدر کر رہے تو معاملی بات ہے جی، پوری دنیا ان کی قدر کے لیے پیدا کی گئی. تو پوچھے یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ تو بولے خدیجہ کی سہیلی ہے نا. بولے اللہ اکبر. ایسے میرے سرکار تھے کہ جس کو چاہتے تھے کہ وہ جس کو چاہتے تھے ان کو بھی چاہتے تھے سرکار. تو ایسا قدر کرنا ہاں تو معلوم ہوا اس سے سرکار کی سیرت سے ہم. تیسرے ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اور ان کی طرف سے صدقہ کرے. یہ ان کے مرنے کے بعد کے حقوق ہے، ہمیشہ دعائے مغفرت روز کرنا 5 وقت کم سے کم. اچھا موت کے بعد عمل کرتے والدین کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل 3 ذریعوں کے علاوہ سے منقطع ہو جاتا ہے. عمل بولتے نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے. مرے بعد کہاں سے ہوتا؟ مرا ہوا آدمی نماز پڑھتا، زکوٰۃ دیتا نہیں، مگر 3 کام ایسے کرتے کہ مرے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ، ہاں یعنی کوئی ایسا کام کر دیے تھے آپ جو آپ مرے بعد بھی کام چل رہا ہو، مثلا مسجد بنا دیے تھے، مدرسہ بنا دیے تھے، یا اور کوئی پل بنا دیے، یا قرآن مجید جو ہے کسی کو دے دیے تھے، یا کوئی علمی کتاب کسی کو دے دیے تھے، ایسا کچھ بھی کر دیے تو اب مر کے بعد بھی لوگوں کے چیزیں رہتے ہیں اپنے پاس تو استعمال میں آئے تو ثواب ہوتا رہتا ہے. دوسرے وہ علم جس سے فائدہ ہو، یعنی کوئی علم سکھا کے مر گئے، کسی کو تجوید پڑھا دیے، کسی کو حفظ کروا دیے، کسی کو تفسیر پڑھا دیے، کچھ بھی دین کا علم سکھا دیے. دنیا کا بھی سکھاتے ہوتا ثواب، اللہ کے واسطے سکھا دینا. ہنر سکھا دے رہے، کچھ بھی سینا سکھا دیے، پرانا سکھا دیے، اور بھی کئی چیزیں ہیں یہ سوچ کے کہ اپنے کو کوئی فائدہ ہو، بلکہ نہیں اللہ اس کا اجر دے، اللہ راضی ہو جائے، بلکہ سکھائیں گے حلال روزی کما لیتا، اس سے ثواب ملتا. تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے. یہ ہمارے بعد بھی نیک اولاد دعا کرتے رہی تو اپن گئے بعد بھی اپنے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا. مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، مسند احمد، دارمی حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے یہ. اچھا آخری بات، وفات کے بعد حسن سلوک. جن کے ساتھ تیرے باپ کا تعلق تھا ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کر، اس سے تیرے نور کو جلا ہوگی، نور میں جلا چمکیں گا تیرا نور، اور تیری محبت تیرے ماں باپ کی محبت. آپ کا ارشاد ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو سلمہ کا ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے والدین وفات پا چکے ہیں، کیا مجھ پر ان کے ساتھ حسن سلوک باقی ہے؟ بھائی اب رہے تک تو کرا، مر کے بعد بھی کچھ ہے کیا؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے وعدے کو پورا کرنا اگر اپنے بس میں ہے. کسی کے بارے میں بول کے کہتے دیکھو بیٹے ان کا خیال رکھنا، دیکھو بیٹے ان کو یہ دے دینا، دیکھو بیٹے یہ ہمارے امام صاحب ہے ہمیشہ ان کا خیال رکھنا، میں کھانا بھیجتی تھی ان کو، ایسا کچھ بھی کرتے. بعض عورتوں کو دیکھا میں تو ان کا بول کے بھی جاتے بچوں کو، بہت اچھے عورتیں رہتے. اور آپ کو حیرت ہوں گی کئی 2-3 واقعات تو میری زندگی میں گزرے. ہمارے سلسلے کی خاتون تھی، انتقال ہوگا ان کا 4-6 مہینے کے اندر. ان کے صاحبزادے ایک لفافہ لا کے دیے میرے کو، اس کے اوپر حضرت قبلہ لکھا ہوا تھا. تو اس میں سے میں نکالا تو پرانے 20 کے 10 کے، اب تو خیر وہ نظر نہیں آ رہے نوٹاں، وہ لال نوٹاں 20 کے جو پرانے آتے تھے وہ بعض دکھ رہے ہیں، ویسے نوٹاں ایسے سب رکھے ہوئے تھے. تو میرا نام لکھ کے لفافے میں ڈال کے بچائے رکھ دیا. تو انہوں آ کے بولے امی بولے تھے حضرت قبلہ کو دے دینا ہے. تو خیر میں لے کے ان کی نیت کے حساب سے کوئی نیکی کے کام میں لگا دیا، بتانا چاہو. ایسے ہی خاتون تھی، ان کو مہر دیا ان کے شوہر صاحب. کب دیے بولے تو عمر کے آخری حصے میں. وہ مہر کیا تھا کہتے ان کا 5000 روپے. 30-40 سال کے بعد میں 5000 روپے جب دیے شادی کے تو وہ جو ہے پیسوں میں سے انہوں 1200 روپے خانقاہ شریف کے ہاسپٹل کے بھیجائے. تو انتقال کے بعد ملے ان کے. تو بتانا ہے چاروں میں، ایسے بعض لوگوں میں رہتا جذبہ، تو اپنے بچوں کو بولتے دیکھو بیٹا ایسا کرنا، اور بولنا بھی چاہیے ہم کو بھی. یہ دینے دلانے کے حوالے سے نہیں، وصیت اور نصیحت کرتے رہنا ایک ماں باپ کا کام ہے اپنی اولاد کو. اپن آخری عمر تک اپنے بچوں کو نصیحت اور وصیت کرتے رہنا.
اچھی بات بتاتے رہنا، اور بڑے ہو گئے بچے والے ہو گئے نہیں بولنا، انداز بدل دینا. جیسا چھوٹے رہے ختم سختی کرتے تھے ہوں گے، ڈانٹتے تھے ہوں گے، ڈانٹو مت آپ، لیکن محبت سے بولو، برابر بولو، بولتے رہنا. تو فرمائے سرکار ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے وعدے کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، عزت کرنا، آگے ان کے ساتھ صلہ کر جن کے ساتھ ان کی وجہ سے تعلق تھا. ہاں یعنی خالہ ہے، پپو ہے، کوئی بھی ہے، ان کے ساتھ بھی سلوک کرو نہیں جن سے ان کا کنیکشن جڑا. تو یہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث پاک. تو یہ موضوع اختتام کو پہنچا جس میں والدین کی فضیلت، ان کے حقوق وغیرہ بیان ہوئے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے درس میں والد پر تو ماں باپ پر اولاد کے حقوق کیا بیان الٹا. اب کیا تھا، ماں باپ کے حقوق اولاد پر تھے نا، اب اولاد کے بھی حقوق رہتے ماں باپ پہ، وہ کیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اب آئیے فقہی مسائل کے بیان میں. اس سے قبل اذان کے آداب سنتیں وغیرہ بیان ہوئی تھی. آج یہ فصل نمبر 13 ہے کتاب آداب اسلام سے. اس میں مسجد اور تعمیر مسجد کی فضیلت، اس کے تحت کچھ باتیں بیان ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب ترین مقام مساجد ہے. ہاں کیا کیوں بتا رہے ہیں ایسا، اس کی اہمیت معلوم ہونا بول کے بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب ترین مقام کون سا ہے؟ مسجدیں. کیوں؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں، نیکی کے کام ہوتے ہیں وہاں، ذکر ہوتا، قرآن پڑھا جاتا ہے، اس واسطے. اور مسجد میں سب سے افضل ترین مقام قبلہ ہے. ہاں تو اس واسطے حدیث وغیرہ میں کیا ہے، جب بھی بیٹھو تو کوشش کرو قبلہ رخ ہو کے بیٹھنے. ممکن نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر ہم قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے تو حضور فرمائے یہ بیٹھکوں کی سردار ہے. فرمائے ہاں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کی بیٹھک کیا ہے، فرمائے بیٹھکوں کی سردار ہے. تعمیر مسجد کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد کو نقش و نگار، تصاویر اور زیب و زینت سے پاک و صاف بنایا جائے. ہاں وہ مسجد اچھی جس میں ڈیکوریشن کم ہو. نقش و نگار وغیرہ کیوں نہیں ہونا ہے؟ نگاہ بھٹک جاتی، ایک سوئی ختم ہو جاتی. اسلام کی شان سادگی میں ہے، اسلام کی روحانیت سادگی میں ہے. آج مسلمانوں کے اندر سادگی ختم ہوتی جا رہی. ہر چیز میں ڈیکوریشن ہونا، شادیوں میں، گھروں میں، پائخانوں میں تک ہمارے ڈیکوریشن ہے. کئی قسم کے ٹائلاں کیا کیا لگاتے ہیں بھائی لوگ. بچنے گھر بنا کے خوش ہوتے. ہم کو تکلیف نہیں ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ تکلفات سے کام لیتے، کیا کی بنا کے پھر بتانا بھی دل چاہتا. اب بنا لیے کوئی بھی نہیں دیکھتے تو فائدہ کیا ہوتا، پکڑ کے لاتے، دیکھو بنائے، دیکھو ارے بہت اچھا بنا، چلو خوش. اندر جو گھڑے کے اندر ہے نا وہاں کا ڈیکوریشن کیا، اس کا خیال ہمیں ایسا ہے نا. جا کے مارا نا ہے تو بولے جائز طریقے سے زیب و زینت منانی ہے بھائی، اس کا مخالف نہیں ہوں میں، لیکن بہت زیادہ تکلفات بھی نہیں کرنا. تو تصاویر اور زیب و زینت سے پاک و صاف بنایا جائے، اور اس میں کوئی بالا خانہ نہ ہو. بولے تو اونچی جو ہے اوپر کی طرف کوئی عمارتیں مت بناؤ بول رہے ہیں. اس لیے کہ مسجدوں پر فخر کرنا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حدیث میں آیا قیامت کے قریب مسلمان اپنی اپنی مسجدوں پر فخر کریں گے. وہ مسجد میں اے سی ہے آپ کو معلوم، یا خالی نہ ہے. تو اس سے ہوتا کیا، دوسرے مسجدیں جو ایسے نہیں ہیں لوگوں کو خراب دکھنا شروع ہو جاتا. اور کیا ہے بھائی مسجد کا انتظام صحیح نہیں ہے، وہاں دیکھو اے سی لگائے، وہ لگائے، یہاں نہیں لگائے. مسجدیں ٹھنڈے میں بیٹھنے کے واسطے نماز پڑھنے کو ہے. صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، بارش بھی تو کیچڑ ہو جاتا تو کیچڑ میں نماز پڑھتے تھے، کنکروں پہ سجدہ کرتے تھے. حدیثوں میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ خواہش کرے یا رسول اللہ اس مسجد کو اچھا بنا دے. حضور فرمایا میری زندگی تو ایسی رہتی، بعد میں کیا ہے تم لوگ کے ہاتھ میں آیا تو کیا کرتے کر لو. حضور نہیں کرنے دیے. تو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. وہی نہیں ہو رہا آج کل فخر مسجدوں پہ. ہاں البتہ مسجد کو سفید پھک بنانے میں کوئی حرج نہیں، سفید رنگ پسندیدہ ہے نا. اور مسجد کو لٹکائے جانے والے جھاڑ و فانوس، تصاویر اور رنگ برنگی شطرنجیوں سے محفوظ رکھا جائے. مگر اب ایسا نہیں ہے نا. تو اس کی ایک وجہ فقہا یہ لکھے کہ اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہونے حرمین شریفین کو اگر آراستہ کرے تو گنجائش ہے بول کے لکھے. نہیں تو فقیران یہ سمجھیں گے کہ نہیں ہے اللہ کے گھر کو ہم بھی لگانا چاہے تو بول کے اس واسطے زیب و زینت کریں وہاں پہ بولتے. بتلا رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے مسجد کی عمارت کو مضبوط بنایا جائے. ہاں خالی شو آف پہ نہیں جانا. ایک بنیادی فائدہ ہے زندگی میں، کوئی کام بھی کرے تو مضبوط کرنا. کوئی عمارت بھی بنائے تو پہلے اس کی مضبوطی پہ دھیان دینا، اس کے بعد ڈیکوریشن آتا. اب آج کل ہر چیز میں آپ دیکھو ارے کل کا دیکھیں گے بھائی اچھا بنا دے خالی تو ہو جائے. ایسا کیسا ہوتا بھائی، ڈبل خرچہ ہوتا، پھر بنانا ہی پڑتا. تو اس واسطے مضبوطی، اور پہلے کے لوگ مضبوطی پہ 4 مہینہ کتنے سال پرانا ہے، 400 سال. مکہ مسجد 400 سال کیسی ہے دیکھ رہے ابھی بھی. کیوں؟ مضبوطی پہ دھیان دیا. بعد میں آرائش کرے اس کو، لیکن پتھر کی مضبوطی جو ہے بنیاد لے کے کر کے بنایا بلکہ اتنے سال کھڑی ہوئی ہے. اینٹ، لکڑی اور بمبو چونکہ اس زمانے وہی تھا. اب اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے، اس کا استعمال کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے راستے میں، طائف مکے سے 150 کلومیٹر دور ایک شہر ہے، تو اس کے راستے میں ایک مسجد کی تعمیر کا حکم دیا جہاں سرکش لوگ رہا کرتے تھے، یعنی جلدی اسلام کو ملنے کے لیے. پہلے اس مقام پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، بعد ازاں اس مسجد میں پتھر اور حصیریں بچھائی گئی، یعنی مضبوط بنائی گئی. ایک بار مسجد میں کوئی چیز یا حصیر بچھانے کے بعد پھر اس کو نکالا نہ جائے، یعنی دوسرے کام میں نہ لینا. مسجد کی کوئی چیز ہے تو مسجد ہی کے کاموں میں استعمال ہونا. کوئی اور مسجد کو دے سکتے، جبکہ وہ جو ذمہ دار ہے یہ مسجد کا بھی ہے، انہیں وہ مسجد کا بھی ہے تو انہیں وہاں شفٹ کر سکتا، ورنہ مسجد کی کوئی چیز اسی مسجد میں استعمال ہونا. بغیر کسی چیز کے حائل ہونے کے مٹی پر نماز پڑھنا افضل ہے. ہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں جانی نماز کہاں ہے، وہ لوگ جانی نماز نہیں ہے کیسا پڑھیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جانی نماز کیا ہے؟ ایک صاف ستھرا کپڑے کو بولتے.
اور ایسی جانی نماز ہے جس پہ مکہ مدینہ اترا ہوا، احتیاط کرنا. کیوں بولے تو جب نماز پڑھتے وقت اپن سجدے میں جاتے پاؤں پورے اس پہ پڑھتے، لوگوں کو خیال نہیں رکھتا. پلین پہ کپڑا ہو صاف ستھرا خاص نماز کے لیے اٹھا کر کے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ نہ ہو آپ کا فرض جو رہتا نہیں، جیسے فرض بچھا ہوا ہے اس پہ بالکل نماز ہو سکتی، کوئی حرج نہیں، صاف ستھرا رہنا بس. جہاں اپن کھڑے ہوئے وہاں سے سجدہ کرنے کی اتنی جگہ، تو یہ پورا فرض ہی صاف ہے تو کہیں بھی پڑھ سکتے. گھر میں شطرنجی بھی چاہیے پڑھ لے سکتے. جہاں نماز رکھے اچھا ہے، منع نہیں ہے بولوں میں، لیکن آسانی کیا ہے بتا رہا ہوں دین کے اندر. اور پھر بتا رہے ہیں کہ مٹی پر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. اگر کہیں خاک ہے جہاں نماز نہیں ہے تو مٹی پہ پڑھ لو نماز، جو لطف آتا دیکھو اس میں، کیونکہ مٹی کے بنے ہوئے ہے، مٹی میں ملے تو مزہ آتا. ہاں تو اس کا تواضع پیدا ہوتی ہے اس کے. بانی مسجد یا متولی مسجد کو چاہیے کہ وہ مسجد کی ضروریات کا انتظام کرے، یعنی جو ذمہ دار کمیٹی ہے تو انہوں متولی صاحب ہے تو انہوں جیسے قندیل تاکہ تلاوت وغیرہ کرے تو روشنی رہنا، چراغ وغیرہ اس زمانے میں. لائٹنگ کا بولنے کے معنی لائٹنگ بولے تو یہ چھکا چھک فلڈ لائٹاں یا فوکس کرنے والے لائٹاں، یہ مراد نہیں ہے. روشنی ایسی جس میں قرآن پڑھ سکے، لوگ آئے تو نظر آئے، مسجد صاف ستھری ہے معلوم ہو، اس واسطے لگانا ہے. روزانہ پاکیزہ جھاڑو سے جھاڑو دے، یعنی ذمہ داروں کا کام ہے یہ، بولے مسجد کو صاف رکھو روشن رکھو. انبیاء و صالحین کے مشاہد کو مسجد نہ بنائے، یعنی جہاں پہ قبر رہتی اس کے سامنے نماز پڑھنا منع ہے، اس واسطے بول رہے ہیں. ہاں بزرگان دین کے بارگاہوں کے پاس جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں بڑی فضیلت والی رہتی، اللہ کی رحمتیں برستی رہتی، وہاں تو خاص طور پہ جا کے پڑھ کے آنا بزرگوں کے مزاروں کے پاس کے جو مسجدیں ہیں، یعنی ان کو عبادت گاہ نہ بنائے بتلا رہے، کیونکہ ایسا کرنا منع ہے، کہ یہود و نصارہ کرتے تھے بلکہ حدیث میں آیا. اچھا مسجد کو جانے کی عادت، اب یہ سو فضیلتیں کیوں بیان ہوئی؟ جانا ہے وہاں، ایسا نہ ہو کہ لے جانا پڑے. یعنی کئی لوگ ایسے رہتے ان کو لے گئے تک مسجد نہیں جاتے، مطلب مر کے بعد جنازہ جاتا ان کا، زندگی میں نہیں جاتے. تو مسجد کو پیدل چل کر جانے میں جتنے قدم پڑتے ہیں ان کے حساب سے اجر و ثواب ملتا ہے ہر قدم پڑنے کی. لہٰذا جو شخص دور سے چل کر آئے گا اور جس کے جتنے زیادہ قدم پڑیں گے اس کو اتنی زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا. جب نماز کے لیے نکلے تو پورے سکون اور وقار کے ساتھ نکلے، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے. ایسے ہی جماعت کھڑی ہوئی ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے جا کے شریک ہونا چاہتے ہیں، غلط، خلاف سنت. کیوں بھاگتے بھائی؟ تو بولتے ہیں رکوع مل جانا، جانے دو، رکوع نہیں ملا تو کیا ہوتا، بعد میں پڑھ لو ایک رکعت امام کے بعد، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ نہیں ہے بابا، الگ کئی کو پڑھنا اپن، اسی میں شارٹ کٹ، ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈنڈیاں مارنے کی عادت ہو گئی. تو سکون و وقار کے ساتھ جانا، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اس کے دربار شاہی میں جا رہے ہیں. راستے میں انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، ایسا نہ کرے بول رہے ہیں. اور ایسے ہی مسجدوں میں ایسا انگلیاں چپکانا بھی منع ہے، مکروہ ہے بلکہ آیا فقہ کی کتابوں میں. نہ ہنسے، کیوں نہ ہنسے بھائی؟ اس واسطے کہ پولیس اسٹیشن کو بلایا وقت ہنستے ہوئے جاتے، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو کیسا سیریس جانا. جب جاتے ہوئے نہیں ہنسنا ہے، اندر بیٹھ کے ہنس سکتے، اندر بیٹھ کے ویڈیو دیکھ سکتے، اندر بیٹھ کے فون چیک کر سکتے، میسیجاں چیک کر سکتے، سب آداب مسجد کے خلاف ہے. نہ کوئی لغو کام کرے، بیکار کام، یعنی مسجد کے کام کے علاوہ. مسجد کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، بلکہ راستہ چلتے ہوئے دعا کرنے کو غنیمت جانے. اللہ توفیق دیا، نماز کو جا رہا ہوں، کیا اہتمام ہے جی. اور ایسے اہتمام کرتے تھے پہلے کے لوگ، دعوتوں میں جیسا تیار ہو کے جاتے تھے مسجدوں کو. اب مسجدوں میں فقیراں تو بھی اچھی حالت میں آ رہے ہوں گے، اس سے برے حال میں آتے، پوٹے کئی چڈیاں پہن لے کے آ جا رہے ہیں، ٹریکاں ڈال لے کے آ جا رہے ہیں، مہیلے ٹی شرٹاں ڈال لے کے آ جا رہے ہیں. کیا بولے تو نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، زینت بھی ضروری ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن میں آیا. تمام مسجد میں جب جاؤ تو زینت اختیار کرو، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ وہ اس کو آگے پیچھے اور اوپر نیچے سے نور عطا فرمائے. اس کے لیے ایک دعا ہے پوری حدیث میں، دعائے نور بلکہ مارو آپ آتی ہو، یاد کر لیے تو مسجد کو جاتے ہوئے پڑھنا ہے وہ، کہ اللہ میری آنکھ کو نور کر دے، کان کو نور کر دے، زبان کو نور کر دے، میرے وجود کو نورانی بنا دے، بلکہ دعا ہے وہ. مسجد کے دروازے پر جوتے اتار لے، جوتوں میں اگر کوئی غلاظت لگی ہو تو اس کو صاف کر لے اور جوتوں کو اٹھا کر رکھ لے. اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لے، وہ اللہ کے ذکر اور دعا میں مشغول رہے گا اور دین کے مکروہات سے بچے گا، یہ نیت کرے بول رہے ہیں. اور مسجد میں خشوع و خضوع تو ادب و احترام کے ساتھ داخل ہونا، چیخ پکارا، تننا تنانا، فونا دیکھنا، ٹھٹی ٹھاٹا کرنا، بحثاں کرنا، سب مکروہ ہے. اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے داخل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید رکھتے ہوئے کہ دربار میں آیا تو کوئی سخی کے پاس گئے تو خالی نہیں جاتے، اللہ تو تمام سخیوں کا خدا ہے، اس کے دربار سے کیسا خالی جاؤں گا، ایسا جذبہ رکھو بول رہے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی مسجد سے نہ نکل جائے، خالی بغیر نماز پڑھے، بغیر ذکر کرے، بغیر تلاوت کرے نہیں نکل جانا بول رہے ہیں. اتنے مسلمان ایسے پیشابہ کرنے، پیخانے کرنے، سونے، چارجنگ کو فون لگانے کہ آستے مسجد کو آتے، خالی آئے نکل گئے، ادھر سے آئے ادھر سے نکل گئے. کتنی بری بات ہے، جماعت کھڑی بھی رہتی نکل جاتی، بے شمار لوگوں کو دیکھا. بلکہ ذکر اور نماز کے بعد ہی مسجد سے نکلے، یعنی خالی وقتوں میں بھی گئے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے نکلنا ہے. مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرے اور نہ مسجد میں دنیا کا کوئی پیشہ ورانہ کام کرے، یعنی یہ لا کے بیچ لے رہے، وہ لا کے بیچ لے رہے، کاروباری بات چیت کر رہے ہیں، یہ سب منع ہے مسجد میں. اور بھی کچھ آداب ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی یہ بزرگان دین کے واقعات میں دیناروں کی بارش کہتے، واہ عنوان سنتے دل خوش ہو گیا. دینار بولتے تو سونے کے سکوں کو بولتے ہیں. حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ کی مجلس میں قریش قبیلے کے کچھ شرفا بیٹھا کرتے تھے. شرفا بولتے تو بڑے بڑے لوگ. ایک روز ان میں سے کسی نے کہا، ہم لوگوں کو تنگ دستی کی وجہ سے تباہی اور موت کا اندیشہ، یعنی اتنی غربت ہو گئی، اتنی پریشانی ہو گئی، تباہ و برباد نہ ہو جائیں ہم، بلکہ ایسا لوگ اظہار کیا حضرت سے. حضرت نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دعا کی، لے لو سونے کے دینار برسنے کی دعا ہے، دیکھو یاد کر لو.
اور پڑھ لو انشاءاللہ اللہ دینے والا ہے. اللہم انی اسألک باسمک المرتفع الذی تکرم به من شئت من اولیائک وتلہمہ الصفی من احبابک ان ترزقنا برزق من لدنک الساعة تقطع به علائق الشیاطین من قلوبنا وقلوب اصحابنا انک انت الحنان والمنان القدیم الاحسان اللہم الساعة. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم رفیع بول تو بلند نام کے وسیلے سے جس سے تو مخصوص اولیاء میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، یعنی اسم اعظم، اور وہ نام اپنے برگزیدہ بندے کے دل میں الہام فرماتا ہے، تو اسی وقت ہمیں ایسا رزق عطا فرما جس سے شیطانی خیالات میرے اور میرے دوستوں سے دور ہو جائیں، تباہ ہو جائیں گے، بلکہ خیال آئے گا نا. بے شک تو احسان فرمانے والا قدیم الاحسان ہے، یعنی ہمیشہ سے احسان کرنے والا ہے. اے اللہ ابھی 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 بول کے دعا کری. اسی وقت حاضرین نے شق ہونے کی آواز سنی اور دیناروں کی بارش ہونے لگی. پھر حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے غیر خدا سے بے نیاز ہو جاؤ. پھر آپ نے حکم دیا یہ سب دینار اٹھا لو. ان لوگوں نے لے لیے اور حضرت نے خود کچھ نہیں لیا. جو خود بارش کرا سکتا اس کو کیا ضرورت ہے جی. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نفعنا بہ آمین. اور ایک واقعہ دعائے والدین کی کرامات کا تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور قدرت الہیہ کا تماشا دیکھیں. حضرت اپنے مصاحبین بول تو ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر انہیں کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی تماشے کی. آپ نے ایک جن کو حکم دیا سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ. عفریت جن کا نام ہے اس نے غوطہ لگایا مگر کچھ نہ پایا اور واپس آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے غوطہ لگایا مگر سمندر کی تہ تک کچھ نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی شے دیکھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے خبی جن کو غوطہ خوری کا حکم فرمایا مگر وہ بھی نامراد واپس آیا، کچھ بھی نہیں دکھا بلا کے. فرق یہ ہے کہ اس سے دگنی مسافت تک اندر گیا. اب آپ نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا. انہوں نے تھوڑی دیر میں ایک سفید کافوری خبہ بولتے ایک بڑی گنبد کو بولتے خبہ لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا، جس میں 4 دروازے تھے. ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا. چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود اندر سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوتا تھا. حالانکہ خبہ سمندر کی تہ میں تھا تو جو پریشر رہتا پانی کا بڑے سے بڑی مضبوط چیز پانی کے پریشر سے پھٹ جاتی، لیکن اس کو دھکا نہیں لگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا اس کے اندر ایک خوبصورت جوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول ہے. آپ خبہ کے اندر تشریف لے گئے. درگاہ سمجھو، درگاہ کے ساتھ گنبد رہتی نا، گنبد کے اندر کے حصے کو خبہ بولتے، اور اسے سلام کر کے دریافت فرمایا اس سمندر کی تہ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ معذور تھے اور میری ماں نابینا تھی، میں نے ان دونوں کی 70 سال خدمت کی. میری ماں کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے دعا کی اے اللہ اپنی طاعت میں میرے فرزند کو عمر دراز عطا فرما. ہاں ایسی دعا کرنا ہے کیا، اپنی طاعت میں لگا اے اللہ میرے بچوں کو اپنی اطاعت میں لگا، اے اللہ میرا بچہ خوب پیسے کمائے، خوب گھر بنائے، خوب شادیاں کرے. یہ کیا ہے؟ سب مٹنے والے. وہ بھی برکت کی دعا کر سکتے، برکت دے بولے ہوگا، مگر کیا ہے طاعت میں عمر دراز، یعنی عمر بھی لمبی ہو اور تیری اطاعت کرے. اسی طرح جب میرے ماں باپ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی پروردگار میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان داخل نہ ہو سکے. میں اپنے والد کو دفن کر کے جب اس ساحل پر آیا تو مجھے یہ قبہ نظر آیا. اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا. اتنے میں ایک فرشتہ وارد ہوا اور اس نے قبے کو سمندر کی تہ میں اتار دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تم کس زمانے میں یہاں آئے؟ نوجوان نے جواب دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ 2000 سال ہو گئے کہ حضرت سلیمان سے حضرت ابراہیم کا زمانہ 2000 سال پر، تو 2000 سال سے زندہ ہے انہیں اور اللہ میں لگا ہوا ہے، مگر وہ اب تک بالکل جوان ہے، بوڑھا بھی نہیں ہو رہا اور اس کا بال بھی سفید نہیں ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام تم وہاں کھاتے کیا ہو؟ نوجوان اے اللہ کے نبی ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سر برابر کی ایک زرد چیز لے کر آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے. اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی رفع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی، نہ مایوسی و وحشت، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیا جائے؟ نوجوان حضور مجھے میری جگہ بھجوا دیں. اب ایسی عظمت ملے بعد میں کون دنیا میں رہنا چاہیں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا اور انہوں نے قبہ اٹھا کر پھر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہے، ان کی نافرمانی سے بچو. اب اتفاق سے دیکھو آپ ادھر ہماری ہر درس حدیث میں بھی وہی مضمون آیا اور یہ تسلسل سے ہم پڑھتے واقعات روزانہ، تو حسن اتفاق یہ ہے کہ والدین کی عظمت کا واقعہ آ گیا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں ہمارے کو دوہرا اشارہ ہو رہا ہے اس میں. اور اگر کوئی نافرمانی کیے ہیں والدین کی اور ہو جاتی ہے انسان سے تو توبہ کرنا اللہ سے اور والدین کو راضی کرنا. اللہ سے خالی توبہ کرنا کافی نہیں ہے، ماں باپ سے معافی چاہنا. روزانہ چپ تو بھی بولتے رہنا امی کوئی غلطی مجھ سے ہوگی تو معاف کر دو، امی ابا کچھ ایسا ہوگا جس سے آپ کا دل دکھا تو معاف کر دو. اور بجائے معافیاں چاہنے کی عادت کے غلطی کم سے کم ہو اس کی عادی بننا.
نہ صرف ماں باپ کے بارے میں بلکہ زندگی میں بھی کئی لوگ ہیں غلطیاں کرتے رہتے ہیں، معافی چاہتے رہتے ہیں. بھائی غلطی کرنے کی کوئی عادت کیوں ڈالی ہے؟ کم سے کم غلطی کرو آپ. کون غلطیاں زیادہ کرو اور معافیاں چاہو کر آپ کو کیوں شرمندہ ہونا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ لوگوں کو خوش کرو غلطی نہ کر کے اور اچھے رہ کے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. عزیزو، پیر کے دن انشاءاللہ ہفتہ واری درس قرآن اور حلقہ ذکر چھوٹی درگاہ شریف واقع حضرت برہنہ شاہ روڈ اندرون مسجد شہید الاسلام نصب بخشی کا نل میں مغرب سے عشاء کے درمیان مقرر ہے. آپ لوگ اس سے استفادہ کریں. اور منگل کے روز یہاں خانقاہ شریف میں مغرب سے عشاء کے درمیان درس تصوف ہوتا ہے، اس سے بھی استفادہ کریں. یہاں خانقاہ شریف میں خواتین کے لیے روزانہ 4 بجے سے 5 بجے تک مفت دینی تعلیم کا اہتمام ہے، جس میں معلمہ آ کے پڑھاتی ہیں. جو بھی اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور استفادہ کریں. اور اتوار بھی 12 بجے سے 2 بجے تک خواتین کے لیے مخصوص تعلیم کا انتظام ہے، تو آپ لوگ اس میں بھی شرکت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری دنیا اور آخرت اے اللہ بہتر بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے والدین میں جو بقید حیات ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، درازی عمر عطا فرمائیے. ان کی محتاجی، تکلیف، پریشانی، مصیبت کو دور فرمائیے. ان سے ہم کو محبت نصیب فرمائیے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ان کی بے ادبیوں سے، گستاخیوں سے، دل آزاریوں سے ہم کو محفوظ رکھیے. اور ایسا کچھ جو ہم سے ہوا ہے تو اے اللہ ان سے معذرت خواہی کرنے، ان کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اور ان کے طفیل آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیے. حبیب پاک کی سچی محبت دل میں پیدا فرمائیے. ہمارے جو والدین انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائیے، ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائیے. اور ان کے بعد از مرگ جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم کو استقامت دین اور دنیا کے عمر میں نصیب فرمائیے. برائی سے بچائیے، نیکی کے راستے پر چلائیے. ہمارے اخلاق کو سنوار دیجیے. ہم میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرمائیے. آپ کی راہ میں خرچ کرنے، سخاوت کرنے، اچھے کاموں میں مال لگانے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے. اور ہماری جو محنتیں ہمارے مال کو برائی میں خرچ ہونے سے محفوظ رکھیے. اے اللہ ہم کو نیکی کے راستے پر چلائیے، بدی سے بچائیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے سلسلے کے نوجوان حفیظ میاں کے والد کا جو انتقال ہوا ہے ان کے والد کی مغفرت فرمائیے، ان کی قبر کو شادہ کر دیجیے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.